السلام علیکم، کونیچیوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب چینل پہ تو ان کو پسند بھی کیا جا رہا ہے اور ویو بھی کیا جا رہا ہے اور سبسکرپشن بھی اچھی سپیڈ پہ ہے، تو بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم ایک ٹاپک جو بیسک ٹاپک ہے بیسیکلی کہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ وائی جاپان۔ جب ایون ہم امیگریشن میں ہمارے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے کہ جاپان ہی کیوں آخر۔ تو کیونکہ سم ٹائم ہمیں اسکول کی طرف سے یا امیگریشن کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، ان کی نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہے یورپین کنٹریز میں اسپیشلی یو کے وغیرہ میں امریکہ کو پریفرنس دیتے ہیں، تو وہ کیوں اب جاپان کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تو جاپان کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں رہی پاکستان کو شروع سے یا پاکستانیوں کو، تو جاپان ایک تھوڑا سا سم ہاؤ ایک اپنی طبیعت وائز نیچر وائز ایک آئسولیٹڈ سا کنٹری رہا ہے ہمیشہ۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جاپان میں ہی ہم کیوں جائیں، باقی کنٹریز کے اوپر کس بیس پہ ہم جاپان کو جو ہے پریفرنس دے سکتے ہیں یا پریفر کر سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ یقیناً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھ سے پہلے کئی دوستوں نے یوٹیوب چینل پہ یا پوری دنیا میں ایون یورپین کنٹریز میں امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں بھی جاپان کے بارے میں اس کی یونیکنیس کے بارے میں جو ہے ویڈیوز بن رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اور اس کی ایمانداری جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور ہمبلنس لوگوں کی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فردر اگر میں کروں تو مینشن کروں تو جاپان کی کلینلینس ہے، نیٹنیس ہے، کلین ہے، صاف ستھرا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بات کہ اس کے لوگ بہت زیادہ آنیسٹ ہیں، آنیسٹی کے علاوہ ہارڈ ورکنگ ان کی ہڈی میں ہے اور ان کی نیچر میں گھسی ہوئی ہے۔ پھر تعصب نہیں ہے، جیسا کہ بڑے اچھے اچھے کنٹریز جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑا سویلائز سمجھتے ہیں، جیسے یورپین کنٹریز میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمز کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے، اس طرح کا تعصب جاپان میں کسی بھی قوم کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں جو غلط بندہ ہے وہ غلط ہے، اس کو ضرور اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس پہ چیک رکھا جاتا ہے۔ جو صحیح لوگ ہیں ہمارے لوگ وہ کسی بھی کنٹری سے خواہ ہوں تو ان کو وہ عزت دی جاتی ہے، رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں بہت سارے ادر پوائنٹس ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم ترین جو ہم بھی لیک کر رہے ہیں پاکستان میں وہ رول آف لا ہے۔ جاپان میں لا اینڈ آرڈر ہے، قانون ہے، قانون کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے باہر قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے پوٹینشیل پاکستانیوں کے لیے میں کیوں سمجھتا ہوں، میں نے جاپان میں رہنے کے دوران دیکھا کہ جاپان میں چائنیز، برازیلی، کورین، اس کے علاوہ جو ویتنامیز بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے پاکستانی بہت کم ہیں، تو پاکستانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کنٹری میں ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ ان کی ٹریننگ بھی ہو اور یہ بھی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہمارے ماحول تھوڑا سا گھٹن والا ہے، سخت ماحول ہے، یہاں پہ قانون کی اتنی پاسداری نہیں کی جاتی معذرت کے ساتھ، تو یہ ایسے ایک کنٹری میں جائیں کہ جہاں پہ ان کو عزت ملے، رسپیکٹ ملے۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو فارنرز میں سب سے زیادہ تقریباً 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق امیگریشن کے سب سے زیادہ جو ہے تقریباً 8.25 لاکھ کے قریب چائنیز ہیں اس وقت جاپان میں، اس کے بعد کورین ہیں اور اس میں ایتھنک کورینز بھی ہیں جو ٹوٹل ملا کے کچھ 6 لاکھ کے قریب ہیں۔
پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ اس وقت ویتنام آ رہا ہے کہ کچھ 20-30 سال پہلے تک اتنا زیادہ ویتنام کا امپیکٹ نہیں تھا جاپان پہ، لیکن اب ویتنام کو بھی اگر آپ میں سے کسی کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ، اور جاپان بھی جس نے دیکھا ہو، تو ویتنام منی جاپان ہی لگتا ہے. انہوں نے بہت ساری انڈسٹری کو ویلکم کیا ہے، بہت سارے جاپنیز لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو ویلکم کیا ہے. پھر اس کے بعد فورتھ نمبر پہ فلپینز آ جاتا ہے. فلپینوز بھی جو ہیں وہ جاپان میں بہت زیادہ ہیں، وہ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب ہیں. پھر اس کے بعد برازیلین آ جاتے ہیں. برازیلینز کی تو تھرڈ جنریشن بھی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. جب جاپان ورلڈ وار کے بعد لوگوں نے اسکیپ کیا تھا جاپان سے، تو انہوں نے امیزون کے جنگلوں میں جا کے اسٹے کیا، برازیل میں جا کے وہ رہے، تو وہاں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی، تو اس لیے ان کی تھرڈ جنریشن بھی جاپنیز اور برازیلین کی مکس چل رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر صرف میں پاکستان کا ذکر کروں اس وقت، تو پاکستانی صرف 23,000 کے قریب ہیں لوگ، جو کہ اگر میں میرے دادو شمار میں اگر غلطی نہ ہو تو تقریباً 2014-15 سے اسٹڈی ویزا شروع ہوا تھا. تو اسٹڈی ویزا کے بعد ہمارے 7-8 ہزار اسٹوڈنٹ اس وقت جاپان جا چکے ہیں. اس وقت تک کوئی 13-14 ہزار صرف پاکستانی تھے. تو یہ پچھلے تقریباً 10 سال میں 7,000 کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھا اضافہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف ہمارے جو بھائی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ جاپان چلے گئے. جاپان میں انہوں نے بڑی اسٹرگل کے ساتھ، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اپنا جو ہے فیوچر سیٹ کیا اور اپنے آپ کو منوایا وہاں پہ. تو لیکن اب جو ہماری جنریشن جو جا رہی ہے اسٹڈی میں جا رہے ہیں، تو یقیناً ہم لوگوں کی نسبت جس زمانے میں ہم وہاں پہ گئے تھے اس کی نسبت بہت اچھا یہ پرفارم کریں گے اور اچھا امپیکٹ جاپان پہ کریٹ کریں گے. تو اس امپیکٹ کو اچھا رکھنے کے لیے بھی میں ویڈیوز بعد میں ویڈیو جو ہے ایک بناؤں گا اس کے اوپر بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ تھوڑی سی ہم میں پرابلمس ہیں وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس میں، تو اگر ان کو بھی تھوڑا سا ہم ان کے اوپر بھی اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو اگر ریکور کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم آلریڈی پاکستانی بہت اچھے ہارڈ ورکر ہیں، اونیسٹ ہیں، جس کے ساتھ اونیسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم اونیسٹ ہیں. اور پھر ہمارے پاس ایک مذہب ہے، اسلام ہے، جس کی ہم ادھر جا کے صحیح طرح سے اگر پریکٹس کریں گے تو ہم یقیناً ان کے لیے ایک ماڈل کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. جاپنیز کو اپنا ماڈل بنا کر اور ان کو ہم ایک اسلامک ماڈل دے سکتے ہیں. تو جاپان میں جانے کی جو مین وجوہات ہیں یا ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چانس لیں، چاہے وزٹ ویزا آپ کا کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے کرنا چاہتے ہیں تو پراپر وزٹ ویزا لے کے آپ وزٹ کر کے آئیں. اسٹڈی ویزا اگر آپ کو کوئی آپ کے ریلیٹیو عزیز وہاں پہ جو ہے ورک ویزا آپ کو آفر کر رہے ہیں تو آپ ورک ویزا جو ہے اویل کریں. جاپان بہت زیادہ انوویٹو کنٹری ہے، جاپان سے بہت زیادہ انوویشن ہوئی ہے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. جیسا کہ اگر آپ میں سے کچھ اگر انجینئر ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جاپان کے ورڈ جیسے کائزن اور اس طرح کی جو ہے انوویشن جاپان کی یوز کی جاتی ہے یہاں پہ انڈسٹری میں. تو جاپان یقیناً دوسرے کنٹریز کی نسبت بہت اچھا کنٹری ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی فائنینشیل پوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور سیلری سسٹم اور وہ سارا کچھ بہت جاپان گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور آپ کا حق نہیں مارا جاتا. تو آپ جاپان کے بارے میں فردر بھی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. ہم آنے والی ویڈیوز میں جاپان کا کلچر، ان کی یونیکنیس اور ان کی ڈیلی لائف اور تقریباً ان کے تمام ٹاپکس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو وی ریکمینڈ جاپان اینڈ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ آلریڈی یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جاپان ایک بہت اچھا کنٹری ہے، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس بہت زیادہ نہیں ہمارے لوگوں کو. لیکن ہم انشاءاللہ اپنی تئیں اپنے اویئرنیس جو ہماری ہے، ہمارا جو نالج ہے وہ ہم آپ تک کنوے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں گے. دعا کے منتظر ہیں، آپ کی دعاؤں کے متمنی ہیں، آپ کے
اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے پاکستان کے لیے اور جاپان کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ بہتری لائیں، تاکہ ہمارے لوگ بھی کچھ جاپان کے ذریعے کچھ لرننگ کر سکیں اور ہماری زندگی میں بھی آسانی ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ تو پھر دوبارہ سے ریکویسٹ، پہلے لوگوں کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے یوٹیوب پہ تو تھوڑا سا ہنسی آتی تھی کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اب خود ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، تاکہ یہ جو ہے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ جاپان کے بارے میں اویئرنیس حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، سائنارا۔